السلام عليك يا رسول الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ماہ میلاد النبی کے اس مبارک مہینے میں ہم خاندان مصطفیٰ کا ذکر کر رہے ہیں. پچھلی قسط میں ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو حضور علیہ السلام کے جد امجد ہیں اور جو جد الانبیاء ہیں ان کا ذکر کیا تھا. آج ہم حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کریں گے. جیسے کہ ہم نے پچھلی قسط میں یہ ذکر کیا تھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے جو سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا کے بطن سے پیدا ہوئے، اور آپ کو بچپن میں ہی آپ نے آ کر مکہ میں حجاز مقدس میں چھوڑ دیا. جب کتب میں یہ واقعہ ملتا ہے کہ جب حضرت اسماعیل پیدا ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا کہ ان کو آپ یہاں سے ہجرت کر کے مکہ کی طرف لے جائیں. پھر آپ نے وہاں کچھ سامان لیا، کچھ کھجوریں لیں، کچھ پانی لیا، حضرت ہاجرہ کو اور حضرت اسماعیل کو لے کر چل پڑے یہاں تک کہ آپ مکہ پہنچے. اور مکہ پہنچ کر جب آپ کو یہ حکم ہوا کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں آپ نے ان کو چھوڑنا ہے تو آپ نے وہاں ان کو چھوڑا، دعائیں دیں اور پھر اللہ کے حکم سے واپس فلسطین کی طرف چلے گئے. اور تو یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام جب چھوڑ کے گئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام بچپن میں چھوٹے تھے، ایک آپ یہ سمجھے کہ کم عمر تھی، ان کی چند ماہ کی عمر تھی، اور حضرت سیدہ ہاجرہ جو تھیں وہ آپ کے ساتھ تھیں. ڈیفینیٹلی آپ بھی پیغمبر کی زوجہ محترمہ تھیں، آپ کو اللہ کے حکم کا، اللہ کی وحی کا علم تھا. حضرت اسماعیل کی، حضرت ابراہیم کی دعا کے بعد آپ اپنے بیٹے کے ساتھ وہاں موجود تھیں. اور روایات میں، کتب میں یہ بات آتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جانے کے بعد اگلے دن ہی ایک دن کے بعد جو پانی آپ کے ساتھ تھا وہ ختم ہو گیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس میں تڑپ رہے تھے. آپ کے پاس پانی نہیں تھا ان کو پلانے کے لیے. تو اس وقت آپ نے پانی کی تلاش میں بھاگنا شروع کیا. صفا اور مروہ دو پہاڑیاں تھیں، اور ان پہاڑیوں کے درمیان آپ چکر لگاتی تھیں، ادھر ادھر جاتی تھیں کہ کہیں سے پانی ملے. اور جب کبھی اوجل ہوتے تھے، جب ایک پہاڑی کی اوٹ میں آتے تھے تو وہاں آپ تیز بھاگتی تھیں تاکہ جلدی ایک آنکھ ان کی اپنے بیٹے کے اوپر ہوتی تھی اور ایک نظر سے وہ تلاش کر رہی ہوتی تھی پانی کو. تو 7 چکر آپ نے لگائے، اور 7 چکر لگا کر جب آپ واپس حضرت اسماعیل کے پاس پہنچی تو آپ کیا دیکھتی ہیں کہ جس جگہ پر حضرت اسماعیل علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر آپ اپنی ایڑیاں رگڑ رہے تھے، اور جہاں ایڑیاں رگڑ رہے تھے وہیں سے پانی کا ایک چشمہ برآمد ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کے خصوصی کرم سے اور قدمین نبی کے معجزے سے. اس پانی سے حضرت اسماعیل کو پانی پلایا، پھر اس کو ایک آپ یہ سمجھیں ایک چھوٹی سی اس گنیر لگائی تاکہ یہ پانی جمع ہو جائے، اور پھر وہاں آپ نے زمزم کہا کہ رک جا، تو وہ پانی پھر وہاں پر رک گیا. حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ میں یہ ذکر ملتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ حضرت ہاجرہ اگر اس پانی کا زمزم کا حکم نہ دیتی تو پانی پوری نہر بن کے اس پورے علاقے کو سیلاب کر لیتا، مگر اللہ کا امر تھا کہ وہ پانی وہاں چشمے کی صورت میں موجود ہے. اور آج بھی وہ پانی وہاں آپ کو علم ہے کہ خانہ کعبہ کے صحن میں ہی وہ پانی کا چشمہ موجود ہے، اور وہاں کا پانی جو ہے وہ شفا بھی ہے، اور بہت بڑی تعداد میں پانی آج بھی وہاں سے نکلتا ہے جو حاجیوں کو بھی سیراب کرتا ہے. مدینہ شریف میں بھی وہ لایا جاتا ہے، اور مسجد نبی میں بھی جتنے بھی زائرین ہوتے ہیں وہ وہی پانی نوش کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ پوری دنیا کے جو زائرین ہیں حج اور عمرہ کے، وہ بھی زمزم کے پانی کو ساتھ لے کر جاتے ہیں. تو یہ زمزم کا جو پانی ہے یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بچپن میں ایڑیوں سے نکلنے والا وہ پانی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے معجزے کے طور پہ نمودار کیا. ابھی ایک دن کا ہی وقت گزرا تھا کہ ایک قبیلہ تھا یمن کا، بنو جہرم اس کو کہتے ہیں. وہ قبیلہ کے لوگ باہر صحرا نوردی کرتے ہوئے پانی کی تلاش میں گھوم رہے تھے، تو وہاں سے گزرے تو انہیں پانی کا چشمہ نظر آیا. جب انہیں پانی کا چشمہ نظر آیا تو انہوں نے سیدہ ہاجرہ کی اجازت سے وہ پانی استعمال کیا. جب پانی استعمال کیا تو پانی بہت میٹھا تھا، اور انہوں نے پھر سیدہ ہاجرہ سے اجازت طلب کی کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم یہاں پر اپنا پڑاؤ کر لیں. تو انہوں نے مشروط اجازت دے دی کہ اس پانی کو آپ جو ہے روکیں گے نہیں، یا پانی کے اوپر کسی قسم کی پابندی نہیں لگائیں گے، اور پانی عام استعمال کے لیے لوگوں کے لیے کھلا رہے گا.
تو وہ بنو جرم پھر وہیں انہوں نے اپنے ڈیرے لگا لیے، وہیں پہ وہ پھر آباد ہو گئے، اور اس طرح سے سب سے پہلی جو آبادی یمن سے کچھ لوگ ہجرت کر کے یہاں پر آئے، جو مکہ میں حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسماعیل یہاں پر موجود تھے، سیدہ حاجرہ موجود تھی، تو وہاں آ کر وہ آباد ہو گئے۔ پھر ظاہر ہے جب آبادی ہو گئی تو انہوں نے ایک آبادی میں جیسے سیدہ حاجرہ تھیں، حضرت اسماعیل تھے، وہاں بڑے ہوئے، حضرت ابراہیم بھی آتے تھے ان کی خیر خبر لینے کے لیے، اور حضرت اسماعیل جب بڑے ہوئے تو پھر دوسرا اہم واقعہ قرآن مجید میں ملتا ہے حضرت اسماعیل کے حوالے سے، وہ حضرت اسماعیل کی قربانی کا واقعہ ملتا ہے۔ اس کی تفصیل بھی آپ جانتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو خواب میں حکم دیا کہ بیٹے کی قربانی کریں، تو وہ اب اپنے بیٹے کو تیار کیا، لے کر گھر سے نکلے۔ جب گھر سے نکلے تو شیطان نے سب سے پہلے دیکھا کہ ابراہیم تو بہت بڑے امتحان میں پاس ہونے جا رہا ہے، کامیاب ہونے جا رہا ہے، تو اسی طرح اس کے درجات اور بلند ہوں گے، تو شیطان دشمن ہے انسان کا اور انبیاء کا۔ تو سب سے پہلے اس نے کوشش کی، سیدہ حاجرہ کے پاس کیا اور ان کو کہا کہ تمہیں پتہ ہے ابراہیم بیٹے کو کہاں لے کے جا رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا باہر گئے ہیں، لکڑیاں جمع کرنے گئے ہوں گے، کسی کام سے گئے ہوں گے۔ شیطان نے کہا نہیں، وہ لکڑی جمع کرنے نہیں گئے، وہ اس کو قربان کرنے گئے ہیں۔ کہا کیا بات کرتے ہو؟ بیٹا اپنے بیٹے کو کون قربان کرتا ہے، کون ذبح کرتا ہے؟ تو شیطان نے کہا نہیں، وہ اللہ کا حکم تھا، تو اللہ کے حکم کی وہ کرنے جا رہے ہیں، ان کا خیال ہے کہ اللہ کا حکم ہے۔ تو سیدہ حاجرہ نے پھر اس کو دھتکار دیا، کہتے ہیں کہ تم مردود ہو، اگر اللہ کا حکم ہے تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اللہ کے حکم کی ابراہیم نافرمانی کریں گے، اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر ٹھیک ہے، جو اللہ کا حکم ہے اس میں ہم صبر آتی ہیں۔ پھر وہ گیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام جو حضرت ابراہیم کے پیچھے چل رہے تھے ان کو پکڑا، ان کو کوشش کی کہ ان کو ورغلائے، ان کو کہا کہ تمہیں پتہ ہے ابراہیم کہاں لے کے جا رہا ہے آپ تمہیں؟ اور انہوں نے کہا جی ہم جا رہے ہیں ابو کے ساتھ کہیں جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ تمہیں ذبح کر دیں گے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ پھر وہی مکالمہ ہوا، انہوں نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے، تو اس نے اسماعیل نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے، تو پھر آپ نے اس کو دھتکار دیا۔ پھر جو شیطان ہے وہ حضرت ابراہیم کے سامنے نمودار ہوا اور ان کو ورغلانے کی کوشش کی کہ خواب ہے، خواب میں اللہ کا حکم تم سمجھ کے بیٹے کو قربان کرنے جا رہے ہو، خواب ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال حضرت ابراہیم کے سامنے وہ 3 دفعہ نمودار ہوا اور 3 دفعہ آپ نے اس کو پتھر کنکریاں ماری، اور حضرت ابراہیم کا وہ کنکریاں مارنا آج بھی حج کے موقع پر جو ارکان حج ہیں، جو مناسک حج ہیں، ان میں شامل اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر دیا ہے، اور جو شیطان کے جو وہاں پر بنے ہوئے ہیں نشانیاں، ان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ پھر آگے آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ تفصیل سے مختصراً حضرت ابراہیم گئے، آپ نے اپنی آنکھوں پہ پٹی پہلے حضرت اسماعیل سے پوچھا کہ اسماعیل تم اللہ نے مجھے یہ حکم دیا، میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے، تمہاری کیا رائے ہے، میں کیا کروں؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کی میرے والد جو اللہ نے حکم دیا آپ وہ کریں، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ یہ بہت خوبصورت الفاظ ہیں جو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے وہاں ادا کیے۔ یہ نہیں کہا کہ میں صبر کروں گا، بلکہ یہ کہا کہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ تو اسی موقع پر اقبال نے یہ شعر کہا تھا کہ وہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، سکھلائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ یہ جو آداب فرزندی ہیں جو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے وہاں جن کا اظہار کیا کہ یہ کہا کہ اے میرے والد اللہ کا جو حکم ہوا وہ کر گزریں اور آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے، اور پھر یہ بھی کہا کہ اپنی آنکھوں کے اوپر پٹیاں باندھ لیں تاکہ یہ نہ ہو کہ میرے چہرے کو دیکھ کر آپ کی جو شفقت فطری ہے اس کو جوش آ جائے اور اللہ کے حکم میں کوئی کوتاہی ہو جائے۔ تو آپ نے اپنے آنکھوں کے اوپر پٹیاں باندھی، حضرت اسماعیل کی آنکھوں کے اوپر بھی پٹیاں باندھی، اور جب آپ نے چھری چلانے کا ارادہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے ایک دمبا وہاں پر بھیج دیا اور اس کے اوپر آپ کی چھری چلی، اور جب وہ چھری چلی خون جب نکلا، خون کا فوارہ نکلا، جب آپ نے پٹی کھولی تو آپ نے دیکھا کہ حضرت اسماعیل پاس کھڑے ہوئے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے ایک دمبا بھیجا تھا، اس کی قربانی ہو گئی۔ اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ بشارت دی کہ اے ابراہیم تم نے اپنے خواب کو پورا کر دکھایا اور ہم نے تمہاری قربانی کو قبول کر لیا اور اس کو ذبح عظیم سے بدل دیا۔ اور جو ذبح عظیم کا لفظ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے، خاندان مصطفیٰ کا ذکر ہو رہا ہے، تو بہت سارے شارحین نے یہ بات کہی ہے کہ ذبح عظیم جو حضرت اسماعیل کی قربانی سے جو بدلا گیا، وہ ذبح عظیم سے مراد دراصل وہ دمبا نہیں تھا، اس ذبح عظیم سے مراد دراصل سیدنا امام حسین علیہ السلام تھے اور آپ کا خانوادہ تھا جنہوں نے کربلا میں وہ عظیم قربانی دی
کہ جس قربانی کی مثال اور نظیر تاریخ میں کوئی فرد، کوئی شخص، کوئی خاندان، کوئی خانوادہ پیش نہیں کر سکا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شہدائے کربلا پہ کروڑوں سلام نازل فرمائے۔ تو ہم حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں کہ وہ اس کے بعد پھر وہاں حضرت ابراہیم نے آپ کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ اس کا ذکر ہم ذکر ابراہیم میں کر چکے ہیں کہ کس طریقے سے آپ نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا، پھر وہ وہاں دعا مانگی، حضرت اسماعیل کے لیے دعا مانگی، ان کی اولاد کے لیے دعا مانگی، ان میں امامت کے قیام کے لیے دعا مانگی، اور یہ دعا مانگی کہ انسانیت کی امامت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں قائم اور دائم رہے۔ اور ادھر اثر حضور علیہ السلام کی بعثت کی، آپ کی پیدائش کی دعا تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول کی۔ اور پھر جس پتھر کے اوپر آپ کھڑے ہو کے حضرت اسماعیل کی معاونت کے ساتھ خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، وہ پتھر آج بھی خانہ کعبہ میں موجود ہے، مقام ابراہیم ہے، اور اس مقام ابراہیم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ حج اور عمرہ کرتے وقت طواف کے بعد وہاں نفل پڑھے جائیں۔ اور اسی طرح جو صفا مروہ کی سعی ہے جو عمرے اور حج کے درمیان کی جاتی ہے، جو دوڑا جاتا ہے، 7 چکر لگائے جاتے ہیں، وہ سیدہ ہاجرہ کے اس عمل کی سنت کو زندہ کیا جاتا ہے کہ جب آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچپن میں چھوڑ کر صفا اور مروہ کے درمیان بھاگ رہی تھیں پانی کی تلاش میں، تو اس بھاگنے کو مناسک حج و عمرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شامل کر دیا۔ یہ سیدہ ہاجرہ کا مقام ہے، مرتبہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں ان کی جو منزلت ہے اس کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ قیامت تک کے لیے آپ کی اس بھاگنے کی سنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج اور عمرہ کا حصہ بنا دیا ہے۔ اور پھر یہی نہیں بلکہ آپ جب عمرہ کرنے جاتے ہیں، حج کرنے جاتے ہیں، تو اس وقت جو صفا مروہ میں جب آپ چکر لگاتی تو ایک ایسا مقام آتا تھا کہ پہاڑ کی اوجل میں حضرت اسماعیل ہو جاتے تھے، اور جب وہ اوجل پہاڑ کی اوٹ میں ہو جاتے تھے، اوجل ہو جاتے تھے آنکھوں سے، تو وہاں پر سیدہ ہاجرہ پر تیز بھاگتی تھیں تاکہ جلدی سے وہ اوٹ کو آپ گزار لیں۔ اور اسماعیل کو چونکہ دیکھ رہی تھی سامنے نظر میں، کیونکہ بیابان تھا، ایک ویران تھا، ایک آپ یہ سمجھیں کہ صحرا تھا، کوئی آبادی وہاں پر نہیں تھی، تو ایک ڈر اور خوف بھی تھا، چھوٹا نو بچہ تھا، کم عمر کا، چند ماہ کا، تو اس کو بھی دیکھ رہی تھی اور پانی کی بھی تلاش کر رہی تھی۔ تو جہاں وہ تیز بھاگتی تھی اس جگہ آج بھی زائرین کو، حاجیوں کو، عمرہ کرنے والوں کو حکم ہے کہ وہاں تھوڑا سا تیز چلیں، اور پھر وہاں پر نشان لگے ہوئے ہیں باقاعدہ۔ تو بہرحال وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کی جو والدہ ہیں، جو حضور علیہ السلام کی آپ یہ سمجھیں کہ نسل میں آپ کی دادی ہیں، بہت آپ یہ سمجھیں کہ نسل میں وہ ان کی جو سنت تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو امت میں قیامت تک کے لیے جاری کر دی۔ اور پتھر جو حضرت اسماعیل کو قربانی کے وقت لے جانے کے لیے حضرت ابراہیم نے شیطان کو مارے، ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مناسک حج میں جیسا کہ میں نے عرض کیا شامل کر دیا۔ پھر اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام آتے آپ کی پرورش کے لیے، آپ کی تربیت کے لیے، مگر اسماعیل علیہ السلام پھر اسی جگہ پر قائم پذیر رہے۔ پھر جو یمن کا جو قبیلہ وہاں کے آباد ہوا تھا انہی میں آپ کی شادی ہوئی، اور پھر وہیں سے آپ کی اولاد ہوئی، اور پھر آپ کے 12 بیٹے تاریخی کتب میں مذکور ہیں کہ آپ کے 12 بیٹے ہوئے، اور ان 12 بیٹوں سے پھر آپ کی نسل چلی، اور اسی 12 بیٹوں سے جو آپ کی نسل چلی اسی میں پھر آگے حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی۔ تو یہ جو جد امجد 2 انبیاء کرام تھے حضور علیہ السلام کے آباء و اجداد میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، پہلی 2 قسطوں میں ہم نے ان کا ذکر تھوڑا تفصیل سے کیا، کیونکہ وہ انبیاء تھے، ان کا ذکر قرآن مجید میں ملتا ہے، ان کی تفصیلات آپ یہ سمجھیں کہ اسرائیلیات یعنی کہ تورات اور انجیل میں بھی ملتی ہیں، اور ان کی معلومات بھی زیادہ تھیں۔ اور چونکہ وہ انبیاء کرام ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور ان کا ذکر ہم نے تفصیل کے ساتھ کیا ہے۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام کے جو آباء و اجداد میں، آپ کے خاندان میں جو لوگ ہیں جو جن کے نام تاریخی کتب میں ملتے ہیں، ان کا تذکرہ ہم تھوڑے اختصار سے کریں گے۔ ایک قسط میں ایک سے زیادہ لوگوں کا ذکر کریں گے، یہاں تک کہ جب حضور علیہ السلام کے چچا، آپ کے دادا، آپ کے چچا اور آپ کے والد محترم کا ذکر آئے گا تو پھر اس ذکر کو ہم تفصیل کے ساتھ کریں گے۔ تو آج حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذکر کے اوپر ہم اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہیں۔ کل انشاءاللہ ہم اس کے بعد سے اپنے سلسلے کا آغاز کریں گے اگلی قسط میں،
کہ حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے کہاں سے پھر آگے حضور علیہ السلام سے خاندان کا سلسلہ جاری رہا اور کیسے حضور علیہ السلام تک یہ خاندان اور یہ سلسلہ نسب چلتا ہے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام عليك يا رسول الله.